تو حرم کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ طواف کرنا. صحیح کہہ رہے ہیں سب لوگ. حرم کی سب سے بڑی نیکی کیا مطلب؟ نوافل سے بھی زیادہ ثواب، تلاوت سے بھی زیادہ ثواب، تسبیحات سے بھی چونکہ یہ سارے کام آپ کہیں اور بھی کر لیں گے، تلاوت آپ کہیں اور کر لیں گے، نوافل آپ کہیں اور پڑھ لیں گے، لیکن طواف تو آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. تو حرم کی سب سے بڑی نیکی ہے نفلی طواف. اس سے ایک اور چیز پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ فوکس رکھتے ہیں عمرے پر. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی عمرہ کرنا چاہیں گے تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اور وہی چل رہی ہیں کہ آپ ویسے جا کر عمرہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ کو ایک ایپ ہے ان کی، اعتمرنا یا توکلنا، اس کے ذریعے سے اجازت حاصل کریں گے اور پھر جو مل جاتی ہے اور پھر آپ عمرہ کریں گے. لیکن نفلی طواف کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. حرم میں جا کر نمازیں پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. نفلی طواف زیادہ بہتر ہے بنسبت نفلی عمرے کے. نفلی طواف کیسے کرنا ہے آپ نے؟ البتہ نفلی طواف نیچے مطاف میں نہیں کر سکتے آپ، وہ انہوں نے خاص کیا ہوا ہے عمرے والوں کے لیے جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نفلی طواف کریں گے فرسٹ فلور پہ جا کر یا بالکل اوپر چھت کے اوپر جا کر عام کپڑوں میں. نفلی طواف 7 چکر کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک چکر لگا رہے ہیں تو وہ طواف ہے، نہیں، 7 چکر ایک طواف. طریقہ سیم وہی ہے. کیا مطلب؟ احرام تو ہے ہی نہیں نا اس میں، نہ رمل ہے. شروع میں آپ نے نیت، استقبال، استلام، ہر چکر میں استلام، وضو کے ساتھ کرنا لازمی ہے. نفلی طواف بھی 8واں استلام، اور پھر 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے اور زمزم بھی پینا ہے. ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ایک طواف کر لیا پھر ایک اور، یعنی 7 چکر لگائے پھر اور 7 چکر لگائے، تو ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت دونوں کی الگ الگ کر کے پڑھ لیجئے گا. زمزم پینا بھی سنت ہے. البتہ اس میں 9واں استلام نہیں ہوگا. کیوں کہ 9واں استلام تب کرنا ہوتا ہے جب آپ نے سعی کرنی ہو، اور نفلی طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی ہے، صرف طواف ہوتا ہے. نفلی عمرے کے لیے آپ ایپ سے اجازت لے کر مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھ کے آئیں گے اور عمرہ کریں گے، جس کا طریقہ آپ سن چکے ہیں. ہر نفلی عمرے کے بعد بال کٹوانا لازمی ہے. اگر بال نہیں ہے تو اس طرح پھروانا لازمی. کیا مطلب؟ آپ نے ایک دن پہلے ایک عمرہ کیا ہے، اس طرح پھروا دیا، اگلے دن پھر آپ کا دل کر رہا ہے تو بال تو ہیں ہی نہیں. اس کا متبادل یہ ہے کہ خود یا اپنے دوست کو اس طرح پھروائیں اور اس کو بولیں کہ میرے سر پر احتیاط سے آرام سے پھیر دو. بال تو نہیں کٹیں گے لیکن یہ نقل ضروری ہوگی، اس کے بغیر آپ احرام سے باہر نہیں آ سکیں گے. یہی حکم ان لوگوں کا بھی ہے کہ جن کے سر کے بال اڑ چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی عمرے میں اور حج میں یہ نقل کروائیں گے کہ احتیاط سے اس طرح پھروا لیں. نفلی عمرہ یا نفلی طواف آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک عمرہ یا ایک طواف آپ ایک شخص کے ایصال ثواب کے لیے کریں، بلکہ ایک میں آپ کئی لوگوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پوری امت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ایصال ثواب زندہ کو بھی ہوتا ہے اور جس کا انتقال ہو گیا اس کو بھی ہوتا ہے.